بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شیر کے بارے میں بتائیں گے جسے امام حسین علیہ السلام نے پالا تھا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کہاں سے ملا، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اتنی دیر میں وہ شیر بھی پہنچ آیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور اپنی زبان میں کہنے لگا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ میرا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے وہ شیر کا بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر وقت ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ وہ شیر امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ ناظرین، جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہے، بس آج کا دن گزرنے دیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھے اور جب شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی؟ مولا علی علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، جیسا آپ کا حکم، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کے میدان سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عراق کے جنگلوں میں چلے جاؤ۔ ابو الحارث آپ کا حکم مانتے ہوئے چلا گیا۔ ناظرین،
10 محرم کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شور و غل برپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کر دیا جائے۔ یہ سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی اور بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی۔ انہوں نے ابو الحارث کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا فرمانے لگیں، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر ابو الحارث شدید غصے میں آ گیا اور بی بی فضا کے ساتھ چل پڑا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ناظرین، جب یزید کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کی حفاظت کی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔